رب کی ذات وہ گفتگو بھی سنتی ہے جو تمہاری سماعت سے اوجھل ہو کر کی جاتی ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی رہا کرو، وہ مخلص ہے اور تمہارے آس پاس مخلص لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور جو صبر اللہ کے رضا کے لیے کیا جاتا ہے اس کا انعام معجزے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پنہ وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تم خود سجدوں تک نہیں جاتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں۔ کیا پتہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری تمام دعاؤں پر کن بھی فرما دے گا۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، اور جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے۔ لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے، وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ لوگ چاہے جتنا بھی برا چاہیں آپ کا، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں بہت جلد وہ عطا کرے گا جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ذرا سی مشکل ہی تو ہے، ختم ہو جائے گی، اور اللہ صحیح وقت آنے پہ سب عطا کر دیتا ہے، فکر مت کرو۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، اور اللہ کا ایک کن ہی آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔